اور جو وعدہ کرتا ہے اس کا پاس نہیں رکھتا، اس لیے اس کو یہ خیال بھی نہیں ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور خیانت تو بس اس حد تک ہے کہ جو پیسے دے دے اس کو اسی طرح رکھ کے واپس دے دے، یہ خیانت میں، یہ امانت میں امانت داری ہے، خیانت نہیں ہے۔ باقی جتنی خیانتوں کی قسمیں ہیں وہ سب کرتے ہیں، ہمیں خیانت داری سمجھ نہیں آتا۔ حدیث میں ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر جو آدمی یہ تین کام کرتا ہو پھر بھی اس میں منافق کی نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور بزعم خیش وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، تب بھی وہ منافق ہے۔ اگرچہ علماء کرام اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ علامتیں اور نشانیاں جو کسی مسلمان سے سرزد ہو رہا ہے، وہ آدمی جو ابھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد صلاۃ توبہ اور نفلیں پڑھ کر دکان میں جا کر وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ چلو آپ حضرات کی خاطر یہ جھوٹ کا لفظ بہت بے احترامی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آئندہ یہ جھوٹ کو میں غلط بیانی کہتا ہوں تاکہ آپ کو دل آزاری نہ ہو۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، غلط بیانی بھی کرتا ہے۔ حالانکہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اس سے پہلے جتنے بھی ادیان گزرے ہیں کسی میں بھی یہ غلط بیانی کو بہتر چیز نہیں سمجھا گیا ہے، جبکہ ہمارے اس زمانے میں غلط بیانی کو ہنر کا درجہ دیا جاتا ہے، ہنر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں شاہ روم کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، تو اس نے وہ خط، شاہ روم نے وہ خط اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے پڑھا، پھر بتا دیا اگر اس علاقہ کا کوئی بندہ ہمارے علاقے میں ہو تو اس کو طلب کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے، میں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل بھی جھوٹ کو ہنر نہیں سمجھا جاتا تھا، شرم کی بات سمجھی جاتی تھی، کوئی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، غلط بیانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب تو یہ الفاظ میں غلط بیانی ہے نا، چلو کسی نے غلط بیانی کر دی، وہ الفاظ اڑ گئے، مگر ہم صرف اس حد تک غلط بیانی نہیں کرتے ہیں کہ الفاظ سے کہہ دیا اور وہ ہوا میں اڑ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اگر پتہ نہیں چلا تو دو چار آدمیوں کو پتہ چلا بس۔ ہم تو اپنے غلط بیانی کو ایسے مزین کرتے ہیں، ثبت بمہر کرتے ہیں، گویا کسی کے لیے ہم غلط بیانی کے طور پر قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ حضرات کو مثالیں دیتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی اور یقین بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ کسی محکمہ کے کسی فرد کو اگر چھٹی نہ ملے اور اس کو چھٹی کی ضرورت بھی ہو، ایمانداری سے بتا دیں میں ہوں یا آپ ہو جائیں، ڈاکٹر سے بیماری کے سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں کہ نہیں بنواتے؟ ہٹا کٹا آدمی ہے، خود جا کے ڈاکٹر کو بتا دیتا ہے مجھے ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں اپنے محکمہ سے چھٹی لے لوں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، آپ لکھ دیں کہ میں مریض ہوں۔ اور وہ اس طرح نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے، نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا جو یہ کام ہے نا، ڈاکٹر صاحب بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آپ کا جو یہ کام ہے نا میں اس کو اپنے پیڈ پر لکھتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے پیڈ پر لکھتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو اس پر میں مہر بھی لگا دیتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہو تو میری بھی عزت ہے نا، اس کے لیے تو کچھ خرچہ تو بنتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے جھوٹ کا خیر ہے، قلم سے لکھ دیا کہ یہ مریض ہے، صاف پرچی پہ نہیں لکھ لیا، اس نے اپنے ڈاکٹری کے پیڈ پہ لکھ دیا، اور صرف لکھا بھی نہیں بلکہ اس پر اپنے اسٹیمپ کو بھی لگا دیا۔ صرف اسٹیمپ نہیں لگایا، اس نے کچھ خرچہ بھی اس سے مانگا کیونکہ بعد میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے یا علاقہ برآمدی داخل جوڑ کرنی ہوتی ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، پھر میں ملامت ہوں اور غلط بیانی پھر میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دو چار کو اس طرح کا واسطہ نہ پڑتا ہوگا، جس کو پڑ گیا وہ اسی طرح کرتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے اس سے۔ ابو سفیان کو اسلام سے قبل اس کی غیرت نے غلط بیانی سے روکا، اور مجھے اور آپ کو غلط بیانی اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ دلہا ہے، برامی سے جوڑ کرنے